ایک معزز خاتون کی شادی اسماعیل نامی شخص سے ہوئی۔ اسماعیل ایک معتبر شخص اور جلیل القدر عالم تھے۔ انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی۔ اس مبارک کا پھل میاں بیوی کو ایک نامی گرامی بچے سے ملا جس کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ شادی ہوئے ابھی کچھ ہی سال گزرے تھے کہ اسماعیل بیوی اور بچے کو داغ مفارقت دے گئے اور وراثت میں کافی دولت چھوڑ گئے۔ والدہ کافی سختی میں بچے کی پرورش میں جٹ گئی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ایک جلیل القدر عالم بن کر کفر کے عالم پر چمکے اور علم سے تاریخ دنیا کو روشن کر دے، لیکن ان کی حسرت و یاس کا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب ان کے بچے کے مستقبل میں ترقی اور ان کی تمناؤں کی تکمیل میں ایک بڑی رکاوٹ پیدا ہوئی۔ بچپن ہی میں یہ بچہ اپنی بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب نابینا ہونے کی صورت میں یہ بچہ حصول تعلیم کے لیے علماؤں کے دروس میں شرکت ہونے سے معذور تھا، نہ وہ حصول تعلیم کے لیے دوسرے شہروں کا سفر کر سکتا تھا۔ ماں کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ آخر اس کے بچے کا کیا ہوگا، عالم دین کیوں کر بن سکے گا، بینائی کے بغیر حصول علم کیسے ممکن ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے ایک ہی ذریعہ باقی رہ گیا تھا اور وہ ذریعہ دعا کا تھا۔ چنانچہ اللہ نے اس پر دعا کے دروازے کھول دیے۔ پورے اخلاق اور سچی نیت کے ساتھ دربار الہی میں گڑ گڑا کر رونے لگی اور اللہ رب العزت کے ساتھ دست سوال دراز کر کے بچے کی بینائی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ یہ دعائیں نہ جانے کتنے مدت تک ہوتی رہیں کہ ایک رات اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں نظر آئے۔ وہ کہہ رہے تھے، اے بیوی، تیری دعائیں کی کثرت کے سبب اللہ رب العزت نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ جب محمد بیدار ہوئے تو دیکھا کہ واقعی اس کے بیٹے کی بینائی بحال ہو گئی ہے۔ ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، اے پروردگار، پریشان حال کی دعائیں تیرے علاوہ کون سن سکتا ہے اور کون ہے جو بندوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ یہ عظیم خاتون جو مسلسل دعائیں مانگتی رہی، امام المحدثین محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ تھیں، جنہوں نے بیٹے کی بینائی لوٹ آنے کے بعد اس کی تعلیم و تربیت اس قدر محنت سے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے پر علم کے دروازے کھول دیے اور پھر آگے چل کر یہ بچہ ایک بہت بڑا محدث بنا اور قرآن پاک کے بعد دنیا کے صحیح ترین کتاب مرتب کی جو صحیح البخاری کے نام سے مشہور ہے، اور بچے کو لوگ امام بخاری کے نام سے جانتے ہیں، جن کا پورا نام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔